شہزادی نے دوسرا دعویٰ پیش کیا، ملکیت نہیں مانتے، قبضہ نہیں مانتے، تو شہزادی نے ہبہ کا دعویٰ پیش کیا۔ اب یہاں سے دو دعوے، ہبہ کا اور وراثت کا، ان دونوں دعووں کو توجہ کیجیے۔ ہبہ یعنی جب رسول کو یہ حکم پہنچا کہ بیٹا فاطمہ کو دے دیجیے، تو رسول نے تحریر لکھی کہ یہ فدق فاطمہ کو دے رہا ہوں، فاطمہ کے بعد فاطمہ کی اولاد اس فدق کے مالک ہوگی، اس کے علاوہ جو بھی اس کے اوپر دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ یہ رسول نے لکھی اور پڑھ کے سنائی سب کو، تحریر رسول نے لکھی اور سب کو پڑھ کے سنائی، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ تحریر یہ ہبہ کی صورت میں شہزادی فاطمہ کے پاس کی، شہزادی نے وہ تحریر دکھائی کہ مجھے ہبہ کیا۔ اب خلیفہ وقت نے ہبہ نامے کے اوپر گواہ مانگے۔ اب گواہوں کی فہرست دیکھیے، سب سے پہلے گواہ شہزادی نے مولائے کائنات کو پیش فرمایا۔ سب سے پہلے گواہ کون تھے؟ مولائے کائنات۔ مولائے کائنات نے یہ پہلی گواہی نہیں دی، اس سے پہلے مولائے کائنات خدا کی وحدانیت کی بھی گواہی دے چکے ہیں، قرآن میں رسول کی رسالت کی بھی گواہی دے چکے ہیں، اور رسول کی رسالت کی جو گواہی دی ہے اس کو بھی خدا نے مانا، خود اس کی وحدانیت کی جو گواہی دی ہے اس کو بھی قرآن میں خدا نے مانا ہے۔ انہوں نے علی کی گواہی مانی بھی نہیں، اس کا مطلب ان صاحب نے اپنے آپ کو خدا سے بڑا سمجھا، اور جو خود کو خدا سے بڑا سمجھے وہ خدا کا دشمن ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، شہزادی دربار میں اپنا دشمن پہچانوانے نہیں آئی کہ خدا کا دشمن پہچانوانے آئی۔ دوسرے گواہ شہزادی نے امام حسن اور امام حسین کی صورت میں پیش کی، انہوں نے کہا کہ یہ بیٹے ہیں، ان کی گواہی نہیں مانی جائے۔ اب آپ بہت دیر ہو گئے ہیں آپس آپ کو سنتے ہوئے، اب اس کی میں تھوڑی سی آپ کو ربط دکھاتا ہوں، توجہ سے کیا کہہ کے گواہی اس طرف کی کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں۔ اس کا مطلب انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ماں باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی نہیں مانی جاتی، یہی تو بتانے کی کوشش کی۔ اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، محسوس فرمائیں گے؟ خلیفہ اول خلیفہ دوم کے لیے جتنی بھی فضیلتوں کی حدیثیں ہیں سب یا ان کی بیٹی سے ہیں، ان کے بیٹے سے ہیں۔ بھائی پہلے خلیفہ کی جتنی فضیلتیں ہیں سب بیٹی سے ہیں، خلیفہ دوم کی جتنی فضیلتیں ہیں سب بیٹے سے، عبداللہ ابن عمر سے۔ ان کے علاوہ ان کی فضیلتیں رسول کی زبانی بیٹی اور بیٹے کے علاوہ صاحب میں سے کسی نے سنی نہیں، یعنی اپنی فضیلتیں اپنے بیٹی اور بیٹے سے گواہ کی صورت میں مان لیا بیٹوں نے۔ اور فضیلتوں کی حدیث چھوڑیے، خلافت کے اوپر جو روایت پیش کی جاتی ہے، سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ خلافت جو پیش کی جاتی ہے، رسول کا آخری وقت تھا، رسول کے آخری وقت انہوں نے نماز پڑھائی تھی، یہ سب سے بڑی دلیل دیتے ہیں خلافت کے لیے۔ یہ روایت خود بیٹی نے نقل کی ہے، ان کے علاوہ نہ کسی نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نہ نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی اپنی باری میں اپنی فضیلت اور خلافت کے سلسلے سے یہ بیٹی کی بھی گواہ مان لیتے ہیں، بیٹی کی بھی گواہی مان لیتے ہیں، لیکن جب رسول کی بیٹی کی حق کی بات آتی ہے تو بیٹوں کی گواہی سے مکر جاتے ہیں۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ بچے ہیں، کون ہیں؟ بچے۔ کیا واقعی قرآن میں بچوں کی گواہی نہیں مانی
بچوں کی گواہی نہ مان کر انہوں نے قرآن کی مخالفت کی ہے، اس لیے کہ قرآن میں مریم کی گواہی عیسیٰ نے دی ہے، یوسف کی گواہی جھولے سے بچے نے دی ہے۔ ہمیں شکوہ تو اسی بات کا ہے، جھولے کے سوار کی گواہی تو انہوں نے مان لی ہے، رسول کے دوش کے سواروں کی گواہی ماننے سے انکار کر دیا۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ اب چھوڑیے بات، انہوں نے کہہ دیا بچے، آپ جانتے ہیں یہ بچے وہی ہیں جو میدان مباہرہ میں رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے گئے ہیں، اور جب اس سے بھی چھوٹے تھے، ان سے بھی زیادہ بچے تھے، جو عمر افضل ہے اس سے تو کم عمر نہیں ہوگی میدان مباہرہ میں، گواہی مانی گئی بچوں کی۔ توجہ دیجیے گا کو، جب اللہ نے بلا کے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ رسول کے ساتھ فاطمہ بھی گئی ہے، رسول کے ساتھ علی بھی گئے ہیں، رسول کے ساتھ حسن و حسین بھی گئے ہیں۔ مجھے بس ایک بات بتائیے، رسول نے نماز کا پیغام پہنچایا، اہل بیت کو ساتھ لے کر آئے، روزے کا پیغام پہنچایا، اہل بیت کو ساتھ لے کر آئے، حج کا پیغام پہنچایا، اہل بیت کو ساتھ لے کر آئے۔ پر یہودیت پہ لعنت کا پیغام پہنچانا تھا، نصرانیت پہ لعنت کا پیغام پہنچانا تھا، تو اکیلے رسول کو آ جانا چاہیے تھا۔ توجہ دیجیے گا علی کو، اکیلے رسول کو آ جانا چاہیے تھا۔ پروردگار رسول کے ساتھ علی کو بھیجنے کی کیا ضرورت، فاطمہ کو بھیجنے کی کیا ضرورت، حسن کو بھیجنے کی کیا ضرورت، حسین کو بھیجنے کی کیا ضرورت؟ اللہ شاید جواب فرمائے مسئلہ یہ لعنت کا تھا، اگر صرف رسول کو بھیجتا تو تعریف ہوتی، جو رسول کے مقابلے پر آئے بہت بڑا ہے، جو لعنتی ہے۔ میں نے علی کو بھی بھیجا، فاطمہ کو بھی بھیجا، حسن کو بھی بھیجا، حسین کو بھی بھیجا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جو رسول کے مقابلے پر آئے وہ بھی لعنتی، جو علی کے مقابلے پر آئے وہ بھی لعنتی، جو علی کے مقابلے پر آئے وہ بھی لعنتی، جو حسن کے مقابلے پر آئے وہ بھی لعنتی، جو حسین کے مقابلے پر آئے وہ بھی لعنتی، جو زہرا کے مقابلے پر آئے ان پر بھی لعنت۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ یہ لعنت کا مسئلہ تھا، اور لعنت کا مسئلہ ایسا پہلے بھی شاید بیان کر چکا ہوں۔ میدان مباہرہ میں علامہ حضرت حسن صاحب فرمایا کرتے تھے، اس آیت کو اردو میں پڑھنا چاہیے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ابناءنا وابناءکم جو اللہ نے فرمایا ہے، تو اس کو اردو میں پڑھیے، ابناءنا، ابناءنا۔ قرآن کی جب آیت نازل ہوئی ہوگی تو سلمان فارسی جیسے صاحب صحابیوں کے دروازے پر گئے ہوں گے، دب الباب کر کے کہا ہوگا کہ ہر میدان میں آئے ہو، اس میدان میں نہ جانا، اس لیے کہ ہر میدان میں تلوار سے مقابلہ تھا، ہاتھ کے بچ جاتے تھے، اس میدان میں لعنت سے مقابلہ ہے، پیچھے پڑ جاتی ہے تو قبر میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تیسری گواہی کے طور پر اسے پیش کیا، مولانا کو پیش کیا، محمد حسن کو پیش کیا، محمد حسین کو پیش کیا، اور ایمن کو پیش کیا۔ میں تفصیلات بتا رہا ہوں، ذہن نشین کر لیجیے گا انشاءاللہ، مجھے تفصیلات میں بتائیں۔ اس کے بعد وہ ایمن کو پیش کیا، کہ ایمن گواہ، ایمن سے کہا کہ تم گواہ ہو، یا رسول کی تحریر ہے، رسول نے جواب نہیں دیا۔ ایمن کا خود سوال ہے کہ میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے تم بتاؤ، کیا تم نے رسول سے سنا ہے کہ ایمن جنتی عورت ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ آپ جنتی عورت ہیں۔ جنتی عورت گواہی دیتی ہے کہ تحریر رسول کی ہے، رسول نے فاطمہ کو نہیں کیا۔ اب توجہ فرمائی آپ نے، شہزادی کے قافلے میں جتنے لوگ آئے تھے سارے جنت والے تھے۔ ایمن جنتی عورت، خود خاتون جنت، حسن حسین سردار جوانان جنت، علی قسیم النار والجنت۔ نہیں توجہ فرمائی، شہزادی جنتیوں کے قافلے کو دربار میں لے کر آئیں گے بتانے کے لیے کہ محشر میں فیصلہ تو بعد میں ہوگا، جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، میری طرف سارے جنتی کھڑے ہیں، دیکھ کے فیصلہ کر لو جنتی کون ہے۔
जहन्नमी कौन है, जो बता रहे हैं। उसके बाद दावा मुस्तरद कर दिया गया। उसके बाद दावा पेश किया शहजादी ने विरासत। अब याद भी दावा है, इसकी तफसील और बयान करूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह दो चार बातें बताना हो जाए। एक मंजिल तक इंशाअल्लाह बड़ी बुलंदी से आप लोगों को देख चलता हूँ। मैं सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता इसके बयान करूँ ताकि तफसील आपके सामने रह जाए। उसके बाद शहजादी पहला दावा किस चीज़ का पेश किया? मिल्कियत का। दूसरा दावा किस चीज़ का पेश किया? हिबा। तीसरा दावा शहजादी ने पेश किया विरासत का। कहा ठीक है, मिल्कियत नहीं मान रहे, हिबा नहीं मान रहे, विरासत को मानो कि मैं अपने बाप की वारिस हूँ। विरासत को मानना चाहिए कि मैं अपने बाप की वारिस हूँ। कभी विरासत भी नहीं मानेंगे इसलिए कि आपके बाबा से हमने सुना नानो माशल लंबिया लाने सो बराबर सुमतरना मुसलमा। हम ये लोग अहमिया ना वारिस बनते हैं ना वारिस बनाते हैं, और जो कुछ छोड़ते हैं वो सरकार। शहजादी फातिमा को जलाया है, आपने जला के आपने फरमाया कि मेरे बाबा के ऊपर झूठा कुरान मान रहे हो, क्या मेरे बाबा कुरान की मुखालिफत करेंगे? जबकि कुरान में वैसा सुलेमान दाऊद के वारिस हुए। सुलेमान भी नबी, दाऊद भी नबी। इसका मतलब कुरान से साबित है कि नबी वारिस बनता भी है, नबी वारिस बनाता भी है। अब हदीस किसने सुनी थी रसूल से? उसके ऊपर भी तो बात होनी थी। ये हदीस मैंने रसूल से सुनी, ये हाकिम वक्त ने कहा, और हाकिम वक्त की बेटी ने इसकी गवाही दी कि मेरे पापा सही बोल रहे हैं, ये हदीस मैंने सुनी है। और तवज्जो फरमाइए वाली लोग यही बैठे हैं ना, सर की बुलंदी से टकरा जाएंगे। चलिए मान लिया इनके मुताबिक कि रसूल वारिस बनते भी नहीं है, रसूल वारिस बनाते भी नहीं। इसका मतलब रसूल जब जाएंगे तो कोई विरासत छोड़ के नहीं जाएंगे। सीधी सी बात है। बात यह हो गई ना कि हदीस के मुताबिक कि रसूल जब जाएंगे तो अपनी विरासत छोड़कर नहीं जाएंगे। जो भी चीज छोड़ के जाएंगे वो बैतुल माल में पहुंचानी चाहिए। बात सही है गलत है? उस हदीस के मुताबिक जो उन्होंने झूठी सुनाई है, बात सही है गलत है? सही है। तो रसूल सिर्फ बिदअत छोड़ के थोड़ी गए हैं जो मामला बिदअत का हो। रसूल तो अपने हुजरे भी छोड़ के गए हैं। रसूल सिर्फ बिदअत छोड़ के नहीं गए हैं, अपने हुजरे भी छोड़ के गए हैं रसूल। अब सबसे पहले हाकिम वक्त को हदीस को सही मानकर ये करना चाहिए था कि हुजरों को खाली कराना चाहिए था। किसी का हुजरा खाली कराते न कराते कम से कम हदीस जो सुनाई थी उसी को सही मानकर अपनी बेटी ही का हुजरा खाली करा लेते, और बेटी ही को वापस घर में बुला लेते। तीसरी खिलाफत का दौर है। कौन सी खिलाफत? तीसरी खिलाफत। इन्होंने जो बैतुल माल से वजीफा बंधा हुआ था उसको बंद कर दिया। तीसरे खिलाफत के ज़माने में वजीफा बंद कर दिया गया। पहले हाकिम की बेटी का भी वजीफा बंद हो गया। ये दरबार में पहुंच गई कि मेरा वजीफा जो था तुमने बंद कर दिया, वो कहाँ है? क्या शरीयत और कुरान के एतबार से तो आपको कोई वजीफा है नहीं। मैंने कुरान पढ़ लिया है, हदीस से निकाल ली है, आपको कोई वजीफा बनता ही नहीं है। का वजीफा नहीं बनता है तो कम से कम रसूल ने जो विरासत छोड़ी है उसी का हिस्सा समझ के मुझे दो। ये बिल्कुल तारीफ में टेप लगाए हुए बैठे थे तब से। ये उठ के सीधे हुए और इशारा करके कहा कि तुम ही वो थी कि जब रसूल की बेटी दरबार में आई थी और तुम्हारे पापा ने फरमाया था कि रसूल का वारिस बनता है, रसूल वारिस बनाता है। तुम्ही ने हदीस की गवाही दी थी। तुमने झूठी हदीस सुनाकर रसूल की बेटी को उल्टा हक नहीं दिया। मैं तुम्हारी झूठी हदीस को सच्चा मानकर तुम्हारा हक तुम्हें नहीं दूंगा। तवज्जो ही नहीं करवाई आपने। ये शहजादी फातिमा की दुश्मनी है। दुनिया में माल छीन लिया गया, दुनिया में माल छीन लिया गया, दुनिया में माल छीन लिया गया। इसका मतलब फातिमा का दुश्मन अकेला ऐसा दुश्मन है जिससे दुनिया में भी सब कुछ छिन जाएगा, आखिरत में भी सभी कुछ छिन जाएगा। दुनिया में भी नुकसान में रहेगा, आखिरत में भी नुकसान में रहेगा। ये ज़हरा का दुश्मन है। फिज़ा इब्न हसन
چاہنے والے پہلے بیت علیہ السلام ابو حنیفہ کے پاس پہنچے، توجہ کیجیے، پہنچ کے انہوں نے کہا کہ سرکار میں ہوں اور میرا بھائی ہے، میں ہوں اور میرا بھائی، میں اس بات کا قائل ہوں کہ رسول کے دونوں صحابی بڑے بافضیلت تھے، اور میرا بھائی اس بات کا قائل ہے کہ مولا علی بڑے بافضیلت تھے۔ مجھے کوئی ایسی دلیل بتائیے کہ جو میں ان کی افضلیت علی سے ثابت کر سکوں۔ ابو حنیفہ نے کہا کہ چھوٹی سی بات ہے، اتنی بڑی بات تو ہے نہیں، کیا بات ہے، کیسے ثابت کروں؟ کہ جا کے کہنا کہ ان دونوں کی افضلیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول کے پاس دفن ہے۔ کیا کافی ہے؟ کہ رسول کے پاس دفن ہے۔ فضال ابن حسن نے کہا بالکل میں نے یہی بات کہی تھی جو آپ نے مجھ سے بتائی، لیکن سرکار اس نے تو ڈھکا سا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ تو اس نے کہا کہ وہ اس زمین پہ دفن ہے، کیا وہ ان کی اپنی زمین تھی؟ نہیں تھی۔ کہتے کیا پتا؟ تو کہنا کہ ان کی بیٹی کو رسول کی زوجہ ہونے کی حیثیت سے وراثت میں ملی تھی، انہوں نے اپنے باپ کو اجازت دی دفن ہونے کی، وہ اپنی بیٹی کی وراثت میں دفن ہے۔ فضال ابن حسن نے کہا سرکار میں نے بالکل یہی بات کہی تھی جو آپ نے کہی، سرکار اس نے مجھے بھی ٹکا سے جواب دے دیا۔ تب پھر کیا جواب دیا؟ اس نے حدیث سنا دی، جو صاحب دفنائی انہوں نے حدیث سنائی، جو ان کی لوگ گمبیاں ہماری سنتے ہیں ہماری سناتے ہیں۔ شب شہادت ہے، کل دن میں شہادت کی مجلس ہے، روزانہ میں سنا تھا، آپ سنتے رہے۔ جتنی میری طاقت تھی اتنا ناپ کر شہزادی کی مصیبت پہنچانے کی کوشش کرتا رہا۔ آپ سنتے ہی کرتے ہیں۔ آج مسئلہ اپنے قوت اور طاقت کا نہیں ہے، آج اس طریقے سے گریہ کرنا ہے جیسے گریہ کرنے کا حق ہے۔ کسی کے سلسلے سے بندش ہوتی ہے، شہزادی غصہ لے کے آتی ہے، آج اس شہزادی کے سلسلے سے بندش ہے، تو کہیں حسین بیٹھے ہوں گے، کہیں حسن بیٹھے ہوں گے، کہیں رسول آئے ہوں گے، کہیں مولا علی آئے ہوں گے، اور سوچیے وہ سکینہ بھی آئی ہوگی جس کی خود کی بستیاں دادی کی بستیوں کی طریقے سے ٹوٹی ہوئی۔ ایک بھیڑ اکٹھا ہوئی، شہزادی فاطمہ کے دروازے